تو ہمارے جذبوں کے ساتھ ہم قدم رہیں گے۔ راہ وفا میں جو ہمارے جذبوں کے ساتھ ہم قدم رہیں گے وہ لوگ تاریخ کی جبیں پر رقم رہیں گے۔ اور یہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نظام جبر و ستم سے کہہ دو۔ یہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نظام جبر سے کہہ دو کسی کے تو ہوں گے ٹکڑے، یا تم رہو گے اور یا ہم رہیں گے۔ بات یہ ہے، ہمیشہ ہم نظام کی تبدیلی کی بات کرتے رہے شروع دن سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی 70 سالہ زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی فلاح اور بہبود اور مستقبل کے لیے یہ جو نظام ہے اس کا ختم ہونا ضروری ہے۔ میں کچھ چیزیں ذاتی تجربے کی بنا پہ، میں گو کہ ہزارے کا رہنے والا نہیں ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو ہزارے وال کہتا ہوں۔ میری پیدائش یہاں کی ہے، میں نے زندگی کا سارا جوانی کا عرصہ یہاں گزارا ہے، اور اس جنت نظیر ٹکڑے کا جو حال یہاں کے سیاستدانوں نے کیا ہے وہ کم از کم پچھلے 60 سال سے میں دیکھ رہا ہوں۔ 1983 کے الیکشن سے تو ہم بقائمی ہوش و حواس ہر چیز دیکھتے رہے۔ 2 وزیر اعلیٰ آئے ہزارے سے۔ میں موازنہ صرف یہ کرتا ہوں، بلکہ 3 وزیر اعلیٰ ہزارہ سے آئے، 2 میری غلطی ہوئی، اس سے پہلے بھی ایک دور تھا، لیکن تینوں وزرائے اعلیٰ وہ سب کوئی دنیا سے چلے گئے، کوئی دنیا میں ہے، اللہ پاک جو چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو موجود ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت کا راستہ بتائے۔ ہزارے کا جو پوٹینشل تھا، جو ممکن تھا کہ آج ہزارہ دنیا میں ٹورزم کا ایک مرکز و محور ہوگا، جتنے خوبصورت علاقے اور جن کو تباہ ہونے دیا گیا، وہ سیاستدان چونکہ اس نظام میں تھے، ان کو صرف اور صرف اپنی الیکشن سے غرض تھی، اپنی وزارتوں سے غرض تھی۔ میں تو جب ہزارے کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی یونین کونسل نظر نہیں آتی جہاں کا کوئی وزیر نہ رہا ہو۔ یعنی میں کاغان سے شروع ہو جائیں، اوپر بٹگرام چلے جائیں، گلیات میں چلے جائیں، ہری پور میں چلے جائیں، حویلیاں میں چلے جائیں، مانسیرے میں چلے جائیں، ایک مانسیرے میں 7 وزیر رہے ہیں۔ لیکن ڈیولپمنٹ کا جب ہم حال دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے۔ موٹر وے کی اب ہر کوئی موٹر وے کا سیرا اپنے گلے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر چائنا کا انٹرسٹ نہ ہوتا تو نہ سی پیک بنتا، نہ کراکورم ہائی وے بنتی، اور نہ ہی یہ موٹر وے بنتی۔ یہ موٹر وے اگر مرہون منت ہے تو چائنیز کی مرہون منت ہے، اس میں ہمارے کسی بھی سیاستدان کا کوئی کردار نہیں۔ ایک اور بات، اس گفتگو کو میں جاری رکھوں گا۔ ابھی مجھے ایک میسج آیا ہے، ایبٹ آباد میں جیل کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، اور پولیس نے اس شخص کو کسی نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے کہ پاکستان کے اندر سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اسلامی ریاست پاکستان کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام اس ریاست کا دین ہے، پھر آئے روز ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہم اس پہ غور کرتے ہیں؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ان واقعات کے پیچھے یہ انڈیویجول واقعات نہیں ہیں، ان واقعات کے پیچھے ایک منظم پروگرام ہے۔ یہ 2 چیزیں، ایک
قرآن حکیم کی بے حرمتی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پاکستان کے مسلمانوں کو دور رکھنا، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کی تعلیمات سے پاکستان کے مسلمانوں کو دور رکھنا، تاکہ جو ہماری اسلامی شناخت ہے، تاکہ ہماری جو دینی اور ہماری جو نظریاتی بنیاد ہے اس کو کھوکھلا کیا جائے۔ یہ انڈیویجول ایکٹس نہیں ہے، یہ سب کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ فتنہ قادیانیت ہر چند سال بعد سر اٹھاتا ہے۔ بات یہ ہے بڑی آسان، کوئی بھی ملک ہے اس کا آئین اور قانون ہے، اسی طرح اسلام کا آئین اور قانون ہے۔ اگر آپ اس آئین اور قانون سے باغی ہیں تو آپ اسلام سے چلے جائیں، آپ کو تو دعوت نہیں دی۔ یہ تو ویسی ہی بات ہے کہ جی میں فوج میں نوکری بھی کروں گا، وردی بھی نہیں پہنوں، یہ دو چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ یا آپ اسلام کے اندر ہیں، آپ خداوند تعالیٰ بزرگ و برتر کو واحد خدا مانتے ہیں اور تاجدار کائنات کو ختم نبوت کی آخری ختم مہر نبوت اور اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، نہیں مانتے تو آپ اسلام سے خارج ہیں۔ آپ جائیں، جو بھی اپنے لیے آپ دین پسند کرنا چاہتے ہیں، جو بھی اس دین کا نام دینا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ ہم بدقسمتی سے، اور یہ میں ہزارے کے لیے اس لیے خاص کچھ گزارشات کروں گا، ہزارے کی خاص شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک منہاج القرآن نے فیصلہ کیا کہ ہزارہ کو ایک زون ڈکلیئر کیا جائے، کیونکہ ہزارے کی ایک ڈسٹنکٹ شناخت ہے، اور یہ شناخت وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو یہاں رہے۔ ہزارہ ہسٹوریکلی KPK کا حصہ نہیں ہے، یہ میں اعلانیہ بات کر رہا ہوں۔ ہزارے کی اپنی ایک انڈیویجول شناخت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں چاہے وہ بلدیاتی ہو اور چاہے ہر کینڈیڈیٹ سے آپ لوگ لکھوا کے لیں کہ پہلی قرارداد جو نیشنل اسمبلی میں پیش کی جائے گی وہ صوبہ ہزارہ کے لیے پیش کی جائے گی۔ اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے وعدہ کیا کہ صوبہ جنوبی پنجاب بنے گا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے وعدہ کیا کہ صوبہ جنوبی پنجاب بنے گا، اور وزیر اعظم عمران خان نے وعدہ کیا کہ جنوبی پنجاب ایک صوبہ بنے گا۔ اس وقت اگر ان تین پارٹیوں کی نمبرز گنے قومی اسمبلی میں تو 342 ممبرز میں سے 300 سے زیادہ ممبر ان تین پارٹیوں کے۔ پھر کیا امر مانے ہے کہ کسی ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر کو جرأت نہیں ہے کہ وہ قرارداد پیش کرے صوبہ جنوبی پنجاب بنانے کے لیے۔ مقصد یہ ہوا کہ یہ صرف جھوٹے نعرے ہیں، کسی ایک وزیر اعظم کی نیت یہ نہیں تھی کہ جنوبی پنجاب ایک علیحدہ صوبہ بنے۔ اس لیے جب وہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو صوبے کی بات کرتے ہیں، جو ہی اقتدار میں آتے ہیں تو صوبے کی بات نہیں کرتے۔ میں نے اس دن یہ بات کہی، جنوبی پنجاب میں یہی بات کہی کہ آپ حلف لیں، اگلے الیکشن سے پہلے آخر کینڈیڈیٹ آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، ان کو کہیں آپ کاغذ پہ لکھیں کہ اگر میں پہلے 15 دن کے اندر یا پہلے 30 دن کے اندر یہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش نہیں کروں گا تو میں استعفیٰ دینے کا پابند ہوں گا۔ یہ نظام صرف اور صرف مفادات کا نظام، مفادات کا، لوٹ مار کا، لوٹ کسوٹ کا۔ اور بدقسمتی یہ ہے ہم لوگوں نے 2018 کے الیکشن میں حصہ اس لیے نہیں لیا کہ ہم سمجھتے تھے کہ تبدیلی کا ووٹ تقسیم نہ ہو۔
اور شاید ہماری خام خیالی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف واقعی تبدیلی میں انٹرسٹڈ ہے اور خلوص نیت سے تبدیلی کی بات کرتی ہے۔ آج وہ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ وہی جہازوں میں جا کے انہی ممبرز کو خریدا گیا، وہی آج وزیر بیٹھے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک وزیر ہیں، ہزارے سے ہی ان کا تعلق ہے، اس دن بڑے زور و شور سے تقریر فرما رہے تھے کہ جناب پچھلی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایسے حالت میں پاکستان ملا، اور وہ پورے 5 کے 5 سال پچھلی حکومت میں وزیر رہے اور اسی محکمے کے وزیر رہے۔ اس سے بڑی منافقت، میں کفر کا لفظ تو نہیں استعمال کر سکتا کیونکہ میں فتویٰ نہیں دے سکتا، لیکن اس سے بڑی منافقت کی مثال میرا خیال میں دنیا میں کوئی نہیں۔ اور تف ہے ایسے نظام پہ۔ ہم مثالیں دیتے ہیں جمہوریت کی، یہ نہ جمہوریت ہے نہ موروثیت ہے، یہ سراسر مار لوٹ مار چوری جینا جگتی اس کا نظام ہے۔ سینٹ کے الیکشن نے مزید اس مکروہ چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔ میں نے ایک دفعہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا کہ جی ہم نے تو صرف یہ سنا کہ یا جانوروں کی منڈی لگتی ہے یا پرانے زمانے میں غلام مرد اور غلام عورتیں بیچی جاتی تھی، ان کی قیمت لگتی تھی۔ آج ہماری سینٹ آف پاکستان جو ایوان بالا کہلاتا ہے، یہ اس جانوروں کی منڈی سے برا ہے۔ جانور بکتا ہے تو پتہ تو لگ رہا ہے کہ بک رہا ہے، یہ قرآن کی قسمیں اٹھاتے ہیں اور بکتے ہیں۔ کل ہی میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ، تو قاضی صاحب نے ہلکا سا اشارہ اس طرف کیا، اب ضامن قرآن اٹھاتے ہیں اور پیسے ضامنوں کے پاس رکھائے جاتے ہیں، بجائے اس الیکشن میں یہ نیا رواج ہے کہ ضامنوں کے پاس پیسے رکھائے جا رہے ہیں کہ جی آپ واپس آئیں گے، اپنی اولاد کو لے کر آئیں گے، قرآن حکیم کو لے کر آئیں گے اور قسم اٹھائیں گے کہ آپ نے ووٹ دیا ہے اور طلاق کریں گے تو آپ کو پیسے یہ جو ہیں شفیق صاحب پیسے دے دیں گے آپ۔ یہ حالت ہے آج کے اس نظام کی، اور اسی وجہ سے نہ ترقی ہوتی ہے ہمارے ملک میں، نہ انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے۔ ہزارے میں موٹر وے بنا ہے، موٹر وے کے جو 2 ایگزٹ بنے ہیں، آپ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ جو 3 ایگزٹ ہیں، اگر یہاں ایبٹ آباد والا ایگزٹ دیکھیں تو وہ نہ ایبٹ آباد کے کام کا ہے نہ حویلیاں کے کام کا ہے۔ اس سے اگلا ایگزٹ دیکھیں وہ نہ ایبٹ آباد کے کام کا ہے نہ مانسیرے کے کام کا ہے، اور جو مانسیرے میں دوسرا ایگزٹ ہے وہاں سے آگے وہ تنگ گلیاں آپ کو 45 منٹ لگ جاتے ہیں موٹر وے سے کاغان والی سڑک پہ جانے کے۔ تو یہ نظام عوام کے نمائندوں کا نظام نہیں ہے، اس میں عوام کے مفادات مد نظر نہیں رکھے جاتے۔ جب لاہور اسلام آباد موٹر وے بن رہا تھا، صرف 2 وزیروں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے علاقوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی زمینوں کی ویلیو بڑھانے کے لیے 40 کلومیٹر موٹر وے کی لمبائی زیادہ کی گئی تاکہ 2 وفاقی وزراء کو ہیلپ کیا جا سکے۔ آج ڈیرہ غازی خان کے قریب ایک سڑک بنائی جا رہی ہے جو خاصتاً چیف منسٹر پنجاب کی ذاتی زمینوں میں سے گزرتی ہے، اور صرف اس لیے کہ وہ زمینوں کی ویلیو 10 گنا بڑھ جائے۔ تو میرے بھائیوں، خدا را ووٹ کو ایک امانت سمجھے، لوگوں کو باخبر کریں۔ ہر دفعہ یہ چور لٹیرے ڈاکو آئیں گے مختلف روپ دھار کے، مختلف باتیں کر کے،
اور آپ سے ووٹ لیں گے اور پھر 5 سال آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور جو بات کہتے بھی ہیں، مثال میں آپ کو ایک خاص مثال اس لیے دینا چاہتا ہوں، اس دن وزیر موصوف جو پانی اور بجلی کے وزیر ہیں، انہوں نے کہا بجلی ہمارے پاس اب لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے، تو یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہونے کی بھی سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں۔ بات یہ ہے، آپ نے کمپنیوں سے معاہدہ کیا کہ ہم مثلاً آپ سے 100 میگا واٹ خریدیں گے، لوگوں نے تنگ آ کے سولر سسٹم لگانے شروع کر دیے، لوگوں نے وابڈا کے محکمے کی بے ایمانی کی وجہ سے بڑی بڑی انڈسٹریز نے اپنے پاور یونٹس لگانے شروع کر دیے، آپ کی بجلی کی طلب مسلسل کم ہو رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ بجلی زیادہ ہو گئی ہے، لوڈ شیڈنگ اس لیے کم ہوئی ہے کہ طلب ختم ہو گئی ہے بجلی کی۔ آپ ہر 8ویں 10ویں گھر پہ دیکھتے ہیں سولر پینلز لگے ہوئے ہیں، ساری بڑی انڈسٹریز جو ہیں انہوں نے اپنے پاور جنریشن پلانٹس لگائے ہوئے ہیں۔ یہاں عوام کے مستقبل کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا، جو بھی کام ہو رہا ہے وہ ذرا اپنے مفادات کو مکمل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا میں نے ذکر کیا آج کے حالات کے متعلق۔ قائد انقلاب کا مشن کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایک نام ہے، ایک پہچان ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس نظام کے بارے میں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام ہم دیکھتے آئے ہیں 1973 سے 1973 سے اس نظام میں بار الیکشن۔ عمران خان صاحب کو میرے سامنے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ خان صاحب اس نظام انتخاب میں اگر آپ الیکشن لڑیں گے تو آپ ایک ایسے شکنجے میں جکڑے جائیں گے جس سے آپ باہر نہیں نکل سکیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے، آپ اس نظام کے غلام ہو جائیں گے، اور ایک ہیرا اگر نمک کی کان میں رکھ دیا جائے تو ایک مدت کے بعد وہ بھی نمک ہو جاتا ہے، وہ ہیرا نہیں رہتا۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان بے ایمان ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ چور ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ چوروں کے ٹولے کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہزارے کے سارے سیاستدانوں سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، ان کے کردار سے بھی آپ واقف ہیں۔ میں 1983 اور 85 سے پہلے کے سیاستدانوں کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ ایک زمانہ تھا کہ سیاستدان عزت دار لوگ ہوا کرتے تھے اور عزت کی خاطر اپنا پیسہ خرچ کر کے سیاست کیا کرتے تھے۔ ان کے بھائی بابا حیدر زمان کی بھی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ انہوں نے درویشی میں زندگی گزاری، اور جب ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین بنے، وہ دور بھی میرا خیال ہے سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کیسے اپنا دور گزارا اور باقی سیاستدان کیسے دور گزار رہے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن ایک ایسی ہماگیر تحریک ہے جو پوری دنیا اسلام میں 4 چیزیں کرنا چاہتی ہے۔ نمبر 1، جو مسلمانوں کا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے قرآن حکیم کے ساتھ۔ ہم اگر اپنے نظام تعلیم کو دیکھیں، ایستا ایستا اس نظام تعلیم میں مغربیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ کل ایک قاعدہ میں پڑھ رہا تھا جو ہمارے سرکاری اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، الف بے پہ الف انار بے بکری، تو ڈال کا لفظ جو تھا اس کے سامنے ڈال ڈاکٹر لکھا ہوا تھا، یعنی پوری اردو زبان میں اس مصنف کو ایک لفظ نہیں سمجھ آیا جو ڈال سے وہ ڈاکٹر کے علاوہ کچھ لکھ دیتا۔ ایسے جاہل ہمارے نصاب بنا رہے ہیں۔ انگریزی کے اسکولوں کا اس سے بدتر حال ہے۔
اب بجائے اس کے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح لکھا جائے، نام لکھا جا رہا ہے محمد دا میسنجر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاجدار کائنات ایک ڈاکیا تھا، اس سے زیادہ اور کیا کفر ہو سکتا ہے؟ لیکن ہماری حکومتیں ٹس سے مس نہیں ہوتی، ان کے نوٹس میں یہ باتیں لائی جاتی ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے، ان کو ہم نے لیٹر لکھے ہیں اس معاملے میں کہ انگریزی اسکولوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ کیا تکریم ہوگی، کیا تعظیم ہوگی، کیا محبت ہوگی تاجدار کائنات کے لیے، جن پہ لوگ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ان کو ایک میسنجر بنا کے پیش کر، ان کا مقام و مرتبہ وہاں سے اٹھا کے یہاں لا رہے۔ ان کے مقام و مرتبے پہ فرق نہیں پڑتا، آپ کی ذہنیت پتہ لگتی ہے، آپ کی سوچ پتہ لگتی ہے۔ اسی طرح آگے چلے نظام تعلیم میں، اسی سلسلے میں ہم نے گزارش کی تھی کہ یہ تقریباً 4 سال سے ہم حکومت کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایک میں تھوڑا سا تناظر آپ کو بیان کروں کہ پاکستان میں 4 وفاق بنے تھے 1950 اور 1960 کے درمیان۔ ایک وفاق اہل تشیع کے لیے تھا، ایک اہل سنت والجماعت کے لیے تھا، اور اسی طرح ایک دیوبندی حضرات کے لیے تھا، اور ایک اہل حدیث احباب کے لیے تھا۔ یہ چلتا رہا۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے ایک اور وفاق دیا اہل دیوبند کے لیے، جو 5واں وفاق بنا۔ پچھلے 40 سال میں کوئی نیا وفاق نہیں بنا۔ ہم مسلسل کہتے رہے حکومتوں کو کہ جناب یہ وفاق وقت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، ان میں جو نظام تعلیم پڑھایا جا رہا ہے وہ 100 سال پرانا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں طلباء ہیں اور طالبات ہیں جو اس نظام میں آپ داخل کر رہے ہیں اور ان کو چلاتے ہیں۔ آپ 7 سال کا درس نظامی پڑھتے ہیں، 2 سال کا شہادت ثانویہ ہے، 4 سال کی شہادت عالیہ ہے، اور پھر 1 سال کی عالمیہ ہے۔ 7 سال کی تعلیم کے بعد یہ بچے اس قابل نہیں ہوتے کہ کسی بنیادی گورنمنٹ کے گریڈ 4 کی ملازمت کے لیے امتحان دے سکیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نصاب بدلنے پہ تیار نہیں، آپ نہیں چاہتے کہ یہ طلباء اپنا دماغ استعمال کریں، آپ ایک مشینی انداز میں مذہب کا ایک خاص طریقے سے تعلیم دیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، اور یقیناً حیران ہوں گے۔ میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ درس نظامی کے 7 سال پڑھائی میں اخلاقیات کا درس ہے ہی نہیں؟ اخلاقیات بطور سبجیکٹ ایگزسٹ نہیں کرتا پورے 7 ایئرز میں۔ ہم مسلمانوں نے کا دعویٰ کرتے ہیں 24 گھنٹے جب ہم اسلام کی گفتگو کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق طیبہ کا ذکر کرتے ہیں، اور 7 سال میں ہم اپنے بچوں کو اخلاقیات نہیں پڑھاتے، اسی طرح کمپیوٹر کی تعلیم نہیں دیتے، اسی طرح یہ جو میرا خیال ہے کہ وہ ناصر صاحب چلے گئے ہیں، تقابل ادیان جو ہے، کمپیریٹیو ریلیجن، ہمارے مفتیان کرام، ہمارے بہت بڑے بڑے علماء کو دوسرے مذاہب کے بارے میں الف بے نہیں پڑھی پتا۔ میں خود یہ جو ناصر ولیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ کو آج آپ میں سے جو ذرا بڑی عمر کے لوگ ہیں، یہاں برنال اسکول میں سارے کے سارے کرسچن پڑھاتے تھے، فادر مدرز اور سسٹرز اور بردرز یہ پڑھاتے ہوتے تھے۔ ہم اسکول میں پڑھتے تھے جب برنال میں، سارے کے سارے انگریز استاد تھے، اور میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ ان کا اخلاق آج کے ہمارے کئی اساتذہ سے بہتر اخلاق تھا۔ جو خدمت دین کا ان کا جذبہ تھا،
جو انہوں نے ڈاکٹر فاؤ کا ذکر کیا، وہ ایک بہت حسین و جمیل خاتون تھی، کراچی آئیں، ان کو پتہ لگا کوڑ کی مرض میں یہاں ایک کالونی ہے جہاں کوڑ کے مریض رہتے ہیں، وہ وہاں گئی اور وہ عورت وہاں کی ہو گئی اور اس نے اپنی زندگی پوری وقف کر دی کوڑ کے مریضوں کی خدمت کرتے ہوئے۔ ہمارے لیے تو مشعل راہ ہونے چاہیے عبدالستار ایدی جیسے لوگ، ہمارے لیے تو وہ لوگ ہونے چاہیے مشعل راہ جنہوں نے اپنی زندگیاں انسانیت کے لیے قربان کی، جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی، چاہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا گدوں کی طرح۔ تو تقابل ادیان کا ذکر نہیں۔ ایک عالم دین کیسے ڈسکس کرے گا ایک غیر مسلمان سے اگر اس کو ان کے دین کے بارے میں الف بے بھی معلوم نہ ہو؟ اور میں نے ہائیسٹ فورم پہ یہ سوال اٹھائے، یہ توجہ طلب ہے، میں نے کہا جی یہاں یہ سارے پاکستان کے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک عالم یہ بتا دے کہ کرسچینٹی کے اندر ایک فرقہ ایسا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتا ہے جو مسلمان رکھتے ہیں۔ میں نے کہا جی اگر اس ایک ہال پورے میں کوئی ایک عالم دین یہ بتا دے تو میں کہوں گا کہ میں دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ایک آدمی وہاں پورے اس اجتماع میں نہیں تھا، اور پاکستان کے سارے 5 وفاقوں کے صدر بیٹھے ہوئے تھے اور تقریباً 60 بڑے مشہور علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری کا خواب تھا کہ دین کی تعلیم میں سائنس، تقابل ادیان، کمپیوٹر سائنس، عربی زبان، انگلش زبان پڑھائی جائے تاکہ جب یہ بچے فارغ التحصیل ہوں تو یہ معاشرے میں جا کے اپنا جائز مقام حاصل کر سکے۔ ایک اور سوال جو میں نے وہاں پوچھا تھا، اور یہ سوال آپ پوچھا کریں اپنے علماء کرام سے، 90% علماء کرام پاکستان میں عربی زبان نہیں جانتے، لہٰذا قرآن حکیم کی ایک ٹرانسلیشن وہ اٹھاتے ہیں، جس مسلک سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس مسلک کے جو بھی اکابر ہیں ان کی ٹرانسلیشن اٹھاتے ہیں اور منو ان لوگوں کو سکھا دیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، میں کوئی اپنے آپ کو عالم دین نہیں کہتا، لیکن میرا آپ سے سوال ہے، میں یہاں ہزارے والی کی مثالیں نہیں دینا چاہتا، لیکن ہزارے والی میں 50 مثالیں ایسی ہیں جو اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جو آدمی خود عربی زبان نہیں سمجھتا وہ قرآن حکیم کے وہ باریک معنی کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا جو مثالوں کی صورت میں ہے، اور وہ ٹرانسلیشنز کے مرہون منت ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی یہ ویژن ہے کہ ہر عالم جو 7 سال گزارے اور شہادت عالمیہ لے کے جائے وہ عربی زبان پہ عبور رکھتا ہو، انگریزی زبان پہ اس لیے عبور رکھتا ہو کہ لوگ جب وہ لوگوں میں بیٹھے تو اپنی ایکسپریشن ہر زبان میں کر سکے۔ اب میں آپ کو اس کے مقابلے میں ایران کی مثال دیتا ہوں۔ ہم گئے ایران مشہد، تو جو میزبان تھے ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کل جمعے کے دن ڈاکٹر حسن محی الدین کا خطاب تھا، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی کیا خواہش ہے کہ خطاب کس زبان میں کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ انگریزی میں وہ خطاب کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انگلش ٹو پرشین ٹرانسلیٹرز موجود ہیں، اگر اردو میں خطاب کرنا چاہیں تو وہ بھی کوئی اردو ٹو پرشین ٹرانسلیٹرز بھی موجود ہیں، لیکن وہ عربی زبان میں اگر خطاب کریں تو یہاں کے سارے علماء عربی زبان سمجھتے، بولتے اور لکھتے ہیں۔
لہٰذا وہ گفتگو عربی زبان میں ہوئی، سوال اور جواب بھی عربی زبان میں ہوئے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے علماء کرام، مزے کی آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، ہمارے میں کچھ احباب کی بات کرتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، وہ ایران گئے تو آیت اللہ خامنائی نے ان سے عربی میں گفتگو کی اور وہ ٹرانسلیٹر کے تھرو اس سے بات چیت کر رہے تھے، اور وہ یہاں کی ایک بہت مقتدر جماعت کے امیر ہیں۔ تو اس لیے آپ کے اوپر لوگ ہنستے ہیں دنیا میں۔ ہم جن کو علماء کہتے ہیں وہ صرف ہمارے لیے علماء ہیں۔ کوئی ایک عالم کسی ایک جماعت کا یہ کلیم کر سکتا ہے کہ وہ عربی کی کسی یونیورسٹی میں استاد ہے۔ تو ہمارا یہ ایم تھا کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں کہ نصاب یکسر مختلف ہو تعلیمی اداروں کا، جو دینی نصاب کا حصہ ہے درس نظامی کا وہ اسی طرح قائم ہو، لیکن قرآن حکیم کو پڑھایا جائے سائنس کے تناظر میں۔ اب جو ٹرانسلیشن پڑھائی جا رہی ہے، میں اگین نام نہیں لیتا، پھر وہ سیاسی بات چل پڑتی ہے، 150 سال پرانا ترجمہ جو ہے ایک درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے۔ اب قرآن حکیم سورہ 57 میں ایک آیت ہے، اِنَّا نَزَّلْنَا الْحَدِيدَ، کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَزَّلْنَا الْحَدِيدَ، بسم اللہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ اب نازل تو وہ چیز ہوتی ہے جو آسمان سے آئے۔ صرف 30 سال پہلے یا 40 کم و بیش 30-40 سال پہلے سائنسدانوں نے یہ اسٹیبلش کیا کہ لوہا زمین کی معدنیات نہیں ہے۔ لوہا جو ہے میٹیورائٹس جب پھٹے ان سے آیا اور زمین میں دھنس گیا، اور آج جس لوہے کو ہم نکالتے ہیں یہ زمین کی پیداوار نہیں ہے۔ تو کیا وہ جو 150 سال پرانی ٹرانسلیشن ہے آج وہ ویلڈ ہے؟ قرآن حکیم تو زمان و مکان سے آزاد ہے، تا قیامت قرآن حکیم کی حقیقت رہے گی، لیکن ہماری نالج کہاں کھڑی ہے؟ یہاں انجینئر صاحب آپ کی اٹینشن کے لیے، اگر ہمیں 1985 میں یا 80 میں کوئی کہتا کہ ایک وقت آئے گا ایک ہال میں 20 لوگ بیٹھے ہوں گے اور وہ 20 لوگ ٹیلی فونوں پہ 20 مختلف ممالک میں بات کر رہے ہوں گے، تو کیا آپ یا میں یقین کرتے؟ تو انسان کی تو نظر یہ اس دیوار تک ہے، اس دیوار کے پیچھے مجھے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن خداوند تعالیٰ کی جو فراست ہے اور خداوند تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ تو روز قیامت تک رہے گی۔ لہٰذا ضرورت پیش آئی کہ ہم اپنا ایک وفاق بنائیں، اس وفاق میں ہم ماڈرن ٹرانسلیشنز کریں جو سائنٹیفک ایویڈنس پہ بیسڈ ہو۔ تو الحمدللہ تعالیٰ تقریباً 2 ہفتے پہلے حکومت نے ہمیں نظام المدارس قائم کرنے کی اجازت دی ہے، جو کہ ایک فل فلیج بورڈ ہے جس میں ہم پورے پاکستان سے مدارس کا اپنے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور یونیک چیز ہے جو شاید آپ کے علم میں نہ ہو، 5 نئے وفاق بنے ہیں، 5 پرانے وفاق تھے، ٹوٹل اب 10 وفاق ہیں۔ نظام المدارس پاکستان کو یہ یونیک آنر حاصل ہے کہ ہم واحد وفاق ہیں جو دنیا بھر میں ادارے قائم کر سکتے ہیں، باقی 9 کے 9 وفاقوں میں سے کسی کو اجازت نہیں۔ اس چیز پہ میں منہاج القرآن کے سب رفقا وابستگان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صرف ایک ایسپیکٹ ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی شخصیت کا، اور اس ایسپیکٹ کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ فرق دیکھیں گے کہ 5, 10, 15 سال میں اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، اور ہماری نظام تعلیم یکسر تبدیل ہوگا، اور اس لیے تبدیل ہوگا بامر مجبوری کہ باقی وفاقوں کو ہمارے پیچھے چلنا پڑے گا۔